و اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون سرور القلب المحزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، خاص طور پر اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، انتہائی عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت پاکیزہ نورانی باوقار محفل پاک اصالِ ثواب کی محفل ہے، ختم چہلم شریف کی مجلس۔ ہمارے بزرگوار محترم مکرم ہر دل عزیز شخصیت اور عاشق رسول اور فنافی شیخ، جن کو سمجھ آیا فنافی شیخ وہ بولے ہیں، باقیوں کو پتہ ہی نہیں فنافی شیخ کا مطلب۔ فنافی شیخ اس کو کہتے ہیں جو بندہ اپنے مرشد کے ساتھ ٹوٹ کے پیار، تو وہ عاشق رسول تھے، فنافی شیخ تھے، الحاج عبد الرؤف قادری نور اللہ مرقدہ، ہمارے بھائی محترم مکرم حاجی محمد محسن رؤف قادری، ان کے والد ماجد مرحوم و مغفور۔ مجھے تو علم بھی ابھی ہوا جب انہوں نے فون کیا، تو تعزیت کے لیے بھی حاضر ہوا، دعا کے لیے بھی حاضر ہوا، چند کلمات بھی عرض کروں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب مرحوم کی خدمات دینیہ اور علماء سے جو ان کا تعلق تھا، اللہ کے گھر سے جو ان کا پیار تھا، اور اپنے مرشد خانے کے ساتھ جو ان کی عقیدت تھی، اللہ کریم اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے اخروی درجات کو مزید بلند فرمائے۔ میں کوئی بات کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہوں۔ ہادی صاحب، چونکہ میں بہت عرصہ ان کے ساتھ نشست و برخاست رہی، کچھ عرصہ یہ لاسٹ جو حالیہ دن ہے اس میں زیادہ ملاقاتیں نہیں، لیکن پہلے بہت زیادہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ ان کے پیر و مرشد کے جو پیرزادے ہیں سید صاحب، تو ہمیں یہ اعزاز تھا سید احمد شاہ صاحب کہ ہم ان سے پڑھا کرتے تھے، تو وہ اس دوران آنا جانا ہوتا تھا۔ احمد شاہ صاحب جو ہیں، تو بظاہر لوگوں کی نظروں میں یہ تھا کہ وہ ہم سے پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ تھا کہ ہم ان سے پڑھ رہے تھے۔ ہاں، یہ چلے، حضرت محدث اعظم پاکستان کا نام سنا ہے آپ نے؟ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی، شاگرد بھی، اور پاکستان میں ہزاروں علماء محدثین کے استاد ہیں۔ محدث اعظم پاکستان میں رضویت کا فیض جہاں نظر آئے گا، اس کے پیچھے کردار محدث اعظم پاکستان کا۔
محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف پڑھنے کے لیے گئے نا، بریلی شریف انڈیا، علماء کے لیے خاص بات ہے. یہ میرے بھائی ہیں، سب کولیگس ہیں، مجھ سے سینئر ہیں، میں ان سب سے جونیئر ہوں. یہ ارباب علم و فضل ہے، میں نکارہ بالکل گناہگار آدمی ہوں. محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف منظر اسلام اعلیٰ حضرت کا جو مدرسہ تھا، وہاں پڑھنے کے لیے گئے تو گھر والوں سے رابطہ ہوتا تھا تار کے ذریعے. پرانے بزرگ سمجھتے ہیں تار کیا ہوتی تھی، خط و کتابت سے بھی پہلے تار کے ذریعے. تو تار بھیجتے تھے، گھر والوں کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا. گھر والے پوچھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں، تو مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں پڑھا رہا ہوں، بریلی شریف پڑھا رہا ہوں. پھر پڑھ کے فارغ ہو گئے، دستار سج گئی، فارغ التحصیل ہوئے. تو بریلی شریف میں ہی آپ کے مادر علمی میں منظر اسلام میں ڈیوٹی لگی پڑھانے کی، مدرس بن گئے. اب جب ادھر رابطہ ہوتا تھا، یہ گھر والے پوچھتے تھے کیا کر رہے ہیں، تو اب کہتے تھے میں پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عجب طرفہ تماشا حضرت، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. لوگ پہلے پڑھتے ہیں بعد میں پڑھاتے ہیں. یہ ہم نے پہلا بندہ دیکھا ہے جو پہلے پڑھا رہا تھا بعد میں پڑھنا شروع ہو گیا ہے. یہ آپ کے سوانے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو، بھائی آپ نہیں جانتے، جب بندہ اپنے استاد سے پڑھ رہا ہوتا ہے در حقیقت اسے پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جب طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے در حقیقت ان سے پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ مدرس آدمی پریکٹیکل اس بات کو سمجھتا ہے. اور مجھے 25 سال ہوگا پڑھاتے ہوئے، 25 سال میری بھی ڈیوٹی اپنے مادر علمی میں لگی، سلور جوبلی ہو گئی. تو حقیقت یہی ہے کہ پڑھنا اس وقت آیا جب پڑھانا شروع کیا. تو عام طالب علم بھی ہو تو اس سے ہم پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. خیریت سے ٹھیک ہے، ادھر آپ ادھر آئے، میں نہیں ادھر آپ بیٹھے نا، میں بات تو سنیں، میں تقریر کرتا ہوں، چلے جاؤں گا. ممبر پہ بیٹھ آپ، یہ مصلی نہیں مصلی، آپ یہاں تشریف رکھیں. تاجدار ختم نبوت. ایسے نہیں یار، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. میں بھی پھر اچھا اچھا بولنا شروع کر دینا. مینوں تو دیوانہ نو بلانا آندا ہے، لیکن آج میں تمہیں بلانا نہیں چاہتا، انجی بولنا چاہنا. ہاں میں ہولی آج بولنا چاہنا جان بوجھ کے. اس واسطے تسی اگر نہیں بولو گے تو پھر میں اچھا بولاں گا. ذرا نعرے دا جواب دیو، تاجدار ختم نبوت. یہ نعرہ جن کے اصالہ ثواب کی محفل میں لگ جائے نا، ان کی بخشش کے لیے یہ نعرہ کافی ہے. یہ ایک نعرہ ہی کافی ہے بس. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. میں جو بات کر رہا تھا، جس شخصیت کی بات کر رہا تھا نا، جن سے میں پڑھتا رہا شیخ و برا میں، وہ یہ شخصیت ہے. شاید اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں. تو ان کی بات ابھی کر رہا تھا، تو ان سے میں پڑھتا رہا. تو اس وقت چونکہ یہ موقع ملا ہوا تھا، ان کی وساطت سے حاجی صاحب کے گھر آنا جانا ہوتا، اور حاجی صاحب مرحوم و مغفور سے نشست و برخاست اور ملاقات ہوتی. تو وہ جملہ میں یہ کہنے لگا تھا، محدث اعظم پاکستان کی بات تو ضمناً آ گئی درمیان میں کہنے لگا تھا کہ بھئی حاجی صاحب وہ شخصیت ہیں جو اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے بنا کے گئے ہیں. جو اپنی جنت، ہم تو لوگوں کے امید پہ رہتے ہیں نا، کوئی ہمیں ثواب پہنچائے گا، کول خانی کرے گا، کوئی 10واں کرے گا، 3واں کرے گا، 40واں کرے گا، شاید ساڑھی بھی بخشش ہو جائے گی. وہ کوئی کرے گا کہ وہ تو خوش بخت تھے جو اولاد ایسی چھوڑ کے گئے ہیں، جن کی تربیت ایسی کی ہے، جنہوں نے اپنی گیدرنگ اور اپنی مجلس اور اپنی صحبت ایسی رکھی ہے. وگرنہ کہاں اولاد، اتنی امیر کبیر اولاد ہو، وہ کہاں ہاتھ اٹھاتے ہیں پیچھے، وہ تو مگن ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جن کے لیے بندہ اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، جن کے لیے بندہ کماتے کہ جی اولاد کہے گی کیا چھوڑ کے گیا اور کیا نہیں چھوڑ کے گیا، میری اولاد کیا کہے گی، میں نے اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا.
خدا کی قسم ہے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بتا اولاد کو ایمان پہ چھوڑ کے آیا ہے کہ نہیں چھوڑ کے آیا ہے۔ میرے ہم اپنی اولاد کے لیے حلال حرام کی تمیز کیا بغیر، جائز اور ناجائز کا فرق کیا بغیر، رشوت لے لے کے، کوئی سود کھا کھا کے، کوئی ملاوٹ کر کر کے، وہ دودھ میں، اب تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دودھ میں پانی ملاتے ہیں، اب تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں تاکہ وہاں جا کے قسم دے سکے ہم کہ ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، اب تو یہ کہتے ہیں۔ اور اینٹیں پیس پیس کے مرچوں میں ملا کے ہم نے اپنی ہی نسلوں کے لیے کوئی چیز خالص نہیں چھوڑی، ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے جہنم خود بنائی ہے۔ ذمہ دار آپ اور میں ہیں، کل کو جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن کتنا خوش بخت تھا وہ باپ جو اپنی اولاد کی تربیت ایسے کر کے گیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے جن کے دل کی دھڑکنوں میں درود تاج شریف ہو، سورہ یاسین شریف ہو، سورہ واقعہ ہو، سورہ مزمل ہو، وہ نبی سے پیار کرے، اللہ کے گھر سے پیار کرے، اور اپنے مرشد کے ساتھ عقیدت کا یہ عالم ہو کہ جب تک مرشد زادے پڑھتے رہے ہو تو اس وقت تک کام بھی چھوڑ دے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جس بندے کا جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، وہ جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حاجی صاحب اپنی جنت خود بنا کے گئے، مسجد سے پیار کیا، علماء سے پیار کیا، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے دین پر خرچ کیا، حفاظ پر خرچ کیا، علماء پر خرچ کیا۔ یہ ابھی مجھے علامہ قاری اخلاق احمد قادری صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی جب تک میری زندگی ہے قرآن تم نہیں سنانا ہے۔ اچھا پھر کیا بڑے حاجی صاحب کا وصال ہوا تو پھر انہوں نے جملہ بدل دیا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ کہا تھا جب تک میری زندگی ہے قرآن تم نے سنانا ہے، تو انہوں نے کہا اب ان کے بڑے بھائی جان کا وصال ہو گیا، ایسا سب یہاں تشریف لائے، تو اب اس کے بعد جانا تو میں نے بھی ہے۔ تو حاجی عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو کہنے لگے اب یہ نہیں کہتا جب تک میری زندگی ہے قرآن تم نے سنانا ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے قرآن تم نے سنانا ہے۔ تو قرآن سے یہ پیار، یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جنت خود بنا کے جاؤ، اپنی عاقبت کے لیے کچھ کرو۔ یہ مال جن کے لیے ہم کماتے ہیں نا جس اولاد کے لیے، وہ جب آنکھ بند ہوتی ہے تو کہتے ہیں جنازہ جلدی اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا، جنازہ جلدی اٹھاؤ، یہ بوجھ بن گیا ہے، ہم نے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میرے آپ کو میرے نبی نے فرمایا تھا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، فرمایا بندے کا مال صرف وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو پہن لیا، جو راہ خدا میں خرچ کر کے اپنے لیے جمع کر لیا، باقی سارا وارثوں کا مال ہے۔ لہذا راہ خدا میں خرچ کر کے، اگر آج اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، ہاتھ سلامت ہے، جسم سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، اعضاء سلامت ہے، آج مال ہے، آج کما سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ وقت آنے سے پہلے پہلے آخرت کے لیے تیاری کر کے جائے، اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں، اس سے پہلے خود اپنی جنت بنا کے جائے۔ اور جانا ہر ایک نے ہے، کسی کو بھی سٹے نہیں ملتا، موت پر کسی کو سٹے نہیں ملتا، بولو تو صحیح، موت پر کسی کو سٹے، کوئی ارادہ لے کے بیٹھا ہو شاید موت پر سٹے مل جائے، اگر سٹے ملتا ہوتا نا تو بڑے بڑے جو ملینرز اور بلینرز اور ٹریلینرز ہیں نا، وہ سٹے لے کے بیٹھ جاتے کہ ہم نے نہیں جانا، لیکن ہماری عدالت کائنات کے ہر مقدمے پر سٹے دے دیتی ہے، موت پر سٹے۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ موت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، موت کا تعلق بیماری سے، بڑھاپے سے، حادثے سے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، میں نے کہا تیرے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے جو بتا رہا ہے کہ ٹائم بڑا پڑا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا اگلی سانس آنی ہے کہ نہیں آنی، اگلا جملہ زبان سے نکلنا ہے کہ نہیں، اگلا قدم بھی اٹھا پائیں گے کہ نہیں پائیں گے۔ تو آپ کہتے ہو بڑا ٹائم پڑا ہے، نوجوان داڑھی رکھ لے، تو کہتے ہیں کہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھن دی؟ میں نے کہا ڈوب مرنا چاہیے یہ جملہ کہنے سے پہلے کہ یہ کوئی عمر ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے تو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی عمر شروع ہو گئی ہے، عمر شروع ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں جی مسجد میں آ جا تو ہونے نال مسیتڑ ہو گیا، بڈھے ہو کے جانا سی جدو کھڑوتا بھی نہ جاوے، جب بندہ کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ نہیں، یاد رکھو موت کا تعلق نہ بڑھاپے سے ہے، نہ بیماری سے ہے، نہ حادثے سے ہے۔ اگر موت کا تعلق بڑھاپے سے ہوتا کوئی جوان نہ مرتا، کوئی بچہ نہ مرتا،
اگر موت کا تعلق بیماری سے ہوتا کوئی صحت مند نہ مرتا۔ یہ حاجی صاحب سے پوچھے ان کے والد صاحب کا وصال کیسے ہوا ہے، کسی حادثے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، درود پڑھتے پڑھتے سوئے ہیں تو درود پڑھتے پڑھتے اٹھے ہوں گے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ یار کیا موت ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے جائے اور لیٹے، زبان پر درود ہو، نبی کے عشق کی بات ہو، سید زادوں کی بات ہو اور روح پرواز کر جائے۔ ایک بندہ وہ ہے جو لوڈو کھیل رہا اس کو موت آ جاتی ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جوا خانے میں ہے، کوئی شراب کے اڈے پر ہے، کوئی گالم گلوچ کر رہا ہے، کوئی بد زبانی بد کلامی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے۔ ملک الموت نے تو نہیں دیکھنا نا کہ بندہ ذرا مصروف ہے، ذرا چنگی حالت چاہ جاوے پھر میں روح پرواز کراں گا، اس نے تو نہیں نا انتظار کرنا۔ سوچو، یہ نہ سوچا کرو کہ نوجوان نے داڑھی کیوں رکھ لی، اس وقت سینہ پیٹا کرو اور ماتھے پہ ہاتھ مارا کرو جب سفید داڑھی والے بابوں کو درختوں کے نیچے بیٹھ کے تاش کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت رویا کرو کھڑے ہو کے، وہاں پچھتایا کرو کہ یہ اس عمر میں کیا کر رہے ہیں۔ موت، عرض یہ کر رہا ہوں کہ کتنا خوش بخت ہے ایک تو وہ بندہ جس کو بری حالت میں موت آئے، اور ایک ایسی بھی موتیں ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں پہنچا سار سجدے میں رکھا روح پرواز کر کے۔ ایک نوجوان نے لبیک کا نعرہ لگایا اور روح پرواز کر گئی۔ یہ کھروٹا سیدہ سیالکوٹ کے قریب، وہاں کے ایک شاہ صاحب سید نذیر حسین شاہ صاحب، پیر امیر الحسنات شاہ صاحب کے سسر ہیں، وہ نبی کے معراج، یہ یوٹیوب پہ یہ نام لکھیں گے یہ ویڈیو آ جائے گی، وہ سفید ریش بزرگ تھے سید زادے، حضور کے معراج پر بیان کر رہے تھے، خطبہ پڑھا، آیت پڑھی، درود شریف شروع کیا، لوگوں کو کہا درود شریف پڑھے، اور ابھی اتنا ہی پڑھا تھا، الصلاۃ والسلام، روح پرواز کر گئی۔ آپ علماء سے سنتے ہیں جس حال میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حال میں اٹھتا ہے، ایمان سے بتائیں جب ان کی روح پرواز ہوئی یہاں الصلاۃ والسلام ہو، اب جب اٹھیں گے تو سرکار کو دیکھ کے کہیں گے علیک یا رسول اللہ، اے علیک یا رسول اللہ، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو اصل چیز یہ ہے جو لے کے جانی ہے قبر میں، جو لے کے جانی ہے۔ اب موت پر سٹے نہیں ملتا۔ میں نے کہا موت کا تعلق اگر بیماری سے ہوتا کوئی صحت مند نہ مرتا، موت کا تعلق بڑھاپے سے ہوتا جوان نہ مرتا، حادثے سے ہوتا کوئی گھر میں بیٹھا ہوا اپنے مضبوط قلعے کے اندر موجود بندہ نہ مرتا، لیکن جوان بھی جا رہا ہے، بوڑھا بھی جا رہا ہے، بچہ بھی جا رہا ہے، بیمار بھی جا رہا ہے، صحت مند بھی جا رہا ہے، حادثے کا شکار ہونے والا بھی جا رہا ہے، گھر میں موجود شخص بھی جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موت کا تعلق ان میں سے کسی چیز سے نہیں ہے، صرف کائنات کے خالق کے آرڈر کے ساتھ ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ آخری 5 منٹ 35 منٹ پہ دعا ہونی ہے، میں 5-7 منٹ اور بات کروں گا، اس کے بعد شاہ صاحب اور جو آپ فرمائیں گے، توجہ سے میری بات سننی ہے۔ موت کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے، جب وہ حکم آتا ہے نہ ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہو سکتی، ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ اذا جاء اجلہ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ آپ اگلی بات سن لیجئے، جانا تو ہر ایک نے ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، جس نے حیات کو چکھا موت کو بھی چکھنا ہے، جو دھرتی کے اوپر چلا اس نے اس دھرتی کے نیچے جانا ہے، جس نے ادھر دنیا میں آ کے اس کائنات رنگ و بو میں میلہ لگایا ہے، اس نے دائی اجل کو لبیک کہنا۔ جانا تو ہر ایک نے ہے، لیکن خوش بخت ہے وہ جانے والا جو اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر کے جائے، جو اپنے متعلقین ایسے چھوڑ کے جائے، متوسلین ایسے چھوڑ کے جائے، محبین ایسے چھوڑ کے جائے، متعلقین ایسے چھوڑ کے جائے، جو پیچھے ہاتھ اٹھا کے، جولیاں پھیلا کے، نعتیں سنا کے، قرآن پڑھا کے، محفلیں جما کے، لنگر پکا کے، نبی کے غلاموں کو کھلا کے جانے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایسی تیاری کر کے جائیں، جب ایسے جائیں گے نا
پھر انشاءاللہ العزیز موت کا کوئی ڈر نہیں ہے، پھر موت کی تیاری کر کے جائیں گے۔ یہ آیت میں نے پڑھی تھی قرآن کے 28ویں پارے سورہ تحریم کی آیت نمبر 9۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو حضور سے وفا کرتے ہوئے گیا، جو نبی کے دین سے وفا کرتے ہوئے گیا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام سے محبت کرتے ہوئے گیا، جو خدام دین سے محبت کرتے ہوئے گیا، جو سادات سے، سید زادوں سے اور جو اپنے مرشد خانے سے اس طرح عشق کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے، اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہ لے، پھر آجا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ فرمایا پھر جس دن سے ہر ایک تھر تھر کانپ رہا ہے، ہر ایک ڈر رہا ہے، جس دن سے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے میرا خلیل بھی عرض کرتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون۔ جملہ غور سے سننا، حاصل گفتگو جملہ ہے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا دینا۔ خلیل اللہ فرماتا ہے جس دن کے بارے میں میرا خلیل کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اس دن رسوائی سے بچا لینا، میرا رب فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ میں رب گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ اس دن نہ میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا، نہ نبی کے نوکروں کو رسوا ہونے دوں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نہ اس دن میں اپنے نبی کو رسوا ہونے دوں گا، نہ نبی کے نوکروں کو۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا رضا پل سے اب ختم ہو گئی تقریر، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ واہ بابا جی واہ واہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھنا، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے؟ بابا جی نے تو اشارہ کر کے کمال ہی کر دیا، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی کہ روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ ایک حدیث شریف سن لیجیے اور بات ختم۔ یہ جو آیا کریمہ میں نے پڑھی ہے، اسی آیا کریمہ کے تحت حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر تفسیر القرآن العظیم المعروف تفسیر ابن کثیر میں ایک حدیث نقل کی ہے، ان عبد الرحمن ابن جبیر ابن نفیر انہو سمع ابا ذر و ابا الدرداء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول من یوزن له فی السجود و اول من یوزن له بالرفع راسه فانظر بین یدی فاعرف امتی من بین الامم وانظر عن یمینی فاعرف امتی من بین الامم وانظر عن شمالی فاعرف امتی من بین الامم۔ قال رجل یا رسول اللہ وکیف تعرف امتک من بین الامم؟ قال غر محجلون من اثر الوضوء ولا یکون احد من الامم کذالک غیرہم وعارفهم انہم یؤتون کتبہم بایمانہم وعارفهم بسیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وعارفهم بنورہم یسعی بین ایدیہم او کما قال علیہ السلام۔ یہ جو ہے نا، یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ اللہ نے اپنے نبی کو رسوا ہونے دے گا نہ نبی کو غلاموں کو، اور اگلا جملہ یہ ہے کہ نورہم یسعی بین ایدیہم، نبی کے نوکر حشر کے میدان میں جدھر جائیں گے ان کے آگے نور چل رہا ہوگا۔ اچھا ان کے آگے وہ نور کون سا ہوگا؟ وہ نور ایمان کا نور ہے، وہ نور محبت رسول کا نور ہے، عشق مصطفیٰ کا نور ہے، غلامی رسول کا، میرے نبی سے وفا کا نور ہے،
جس نور کے بارے میں اللہ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لوکا میں نو آن ڈرایا راج قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونے ہونا جدے موڑے کملی کالی۔ اور سلطان الواحدین حضرت مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لوہارا والے، یہ شاہ جی کو پتا ہے کہ جامعہ نظامیہ میں ہم نے آخری دفعہ جامعہ نظامیہ میں آخری تقریر زندگی کی انہوں نے کی تھی، بڑھاپے کے عالم میں بڑی لمبی کہانی ہے، پھر کبھی صحیح۔ تو سلطان الواعظین انہوں نے ایک قطعہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں، فرشتے گر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہٹو پیچھے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مرا اس لیے تھا کہ سنا تھا مرنے کے بعد دیدار یار ہوگا، حیات کی دیوار گرے گی تو دیوار کے اس پار رخ یار نظر آئے گا، میں نے تو جان اس لیے دی تھی۔ محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے آج حسرت ہوئی دل کی پوری، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، اے فرشتوں قبر میں نانا میرے سرکار آئے ہوئے، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میری قبر گہری بنانا۔ انہوں نے کہا حضور وہاں تو لیٹنا ہوتا ہے، فرمایا تمہارا کیا خیال ہے آمنہ کا لال آئے گا احمد رضا لیٹا رہے گا، کھڑے ہو کر استقبال کرے گا اور عرض کرے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق بندہ خلق آقا کہوں تجھے۔ اور یہ قرون اخرى کا اس دور کا جو مجدد ہے جسے دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے، وہ ایمیں نہیں کہندے ہوندے سر ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار، کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ، جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا نورہم یا صابین ایدی ہے، اس کے تحت وہ حدیث وہ بہت لمبی حدیث ہے، اس پر میں 2.5 گھنٹے بول سکتا ہوں، لیکن ایک جملے میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا حشر کا جب دہاڑے میں لوگ جب تھک جائیں گے، ہار جائیں گے، بے بس ہو جائیں گے، روڑا مک جائے گا، بالکل کسے کم جو گے، اللہ فرمائے گا سونے آ جاؤ وائنڈ اپ کریے، ضائع کر دیا جملہ، سونے آ جاؤ ہون روڑا مکائیے، ہون کلوز کریے، اینڈ کریے۔ محبوب ہے تو صرف انہاں نو منوانا سی، جڑے نہیں مندے سنو منی کھڑے نے، انہوں نے مان لیا آج ہون، لیکن مننا آج چاہیے ہے، آج لے ان کی پناہ، سونے آج ہون سجدہ کر دے، بس تو سجدہ کرتے بس پھر گل مکائی۔ اللہ فرمائے گا سونے آخری سجدہ کر دے، بیٹھے ہو تسی تو خوب جم کے بیٹھے ہو، تواڈے آنسو تے ساڈی بخشش دا ذریعہ بنن، اللہ قبول فرماوے۔ اچھا تو سونے آخری سجدہ کر دے، کیونکہ سب تو پہلا سجدہ بھی تو ہی کیتا سی۔ اور میں حدیث نہیں سناندہ، ٹائم نہیں، پھر کدی حدیث میں وہ بھی یاد ہے ایویں جی میں پڑھی ہے، پہلا سجدہ بھی تو نے کیا تھا، آخری سجدہ کر دے تو محبوب میں پہلا اور آخری دیکھوں گا۔ حضرت جی عرفہ تو بعد میں سناتا ہوں، پہلے یہ جملہ سنیں، محبوب پہلا سجدہ بھی تو نے کیا تھا، آخری کر دے، میں پہلا دیکھوں گا اور آخری دیکھوں گا۔ پہلے اور آخری کے درمیان جو تیرے غلاموں کے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوں گے نا، میں پہلے اور آخری میں لپیٹ کے قبول کر لوں گا، قبول کر لوں گا۔ شرط یہ ہے کہ غداروں کے نہ ہو، وفاداروں کے ہو، غداروں کے نہ ہو، وفادار۔ محبوب آخری سجدہ کر دے تو میرے نبی فرماتے ہیں میں سجدے میں چلا جاؤں گا، سارے میدان معاشر میں جمع ہونے والے مجھے دیکھ کے سجدے میں چلے جائیں گے، اب میں سر نہیں اٹھاؤں گا تو کسی کی ہمت کیا سر اٹھائے، وہ ساڈے مقتدی تھوڑے ہی نہیں جڑے تھوڑا جا سر چک لیندے نے،
یا امام تو پہلے سجدے چ پے ہوندے نے، کسی کو ہمت نہیں ہوگی۔ میرے نبی پھر آپ حضرت نے جو لفظ پڑھے تھے، رب فرمائے گا سونے ان سر چک بھی لیں، ارفع راسک یا محمد واشفع تشفع وسل توتا۔ اب اس کا ترجمہ یا محبوب ذرا سر تو اٹھا۔ نہیں سبحان، اور ہولی بول سکتے ہو تو بولو، محبوب ذرا سر تو اٹھا، زلفیں تو ہٹا، چہرہ تو دکھا، اشارہ فرما اور اپنے غلاموں کو جنت میں لے جا۔ اچھا میں نے حدیث جو پڑھی تھی علماء سمجھ گئے تھے ترجمہ وہیں سے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا، سامنے دیکھوں گا، دائیں دیکھوں گا۔ جتنا مجمع ہوگا نا اتنا لمبا میں نہیں کر رہے پیارے۔ اچھا سامنے دائیں بائیں، جملہ سنوئے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نبی کے نوکروں، اپنے بخت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنے مقدر پہ فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں اس آقا کا نوکر بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سامنے دیکھوں گا، دائیں دیکھوں گا، بائیں دیکھوں گا، کروڑوں اربوں خربوں کے مجمع میں بھرے میدان معاشر میں جہاں جہاں پنجابی چکما گڑی شو والے ہونا زیادہ مزہ آئے گا۔ بڑے مجمع میں جتھے میرے نوکر، میرے غلام، میرے چاہن والے موجود ہون گے، میں انہاں نوں سیاڑ لواں گا۔ سیاڑ لواں گا تے نبی، بس میں ختم کر رہا اس حدیث دے باقی جملیاں دے ترجمے نہیں کردا۔ نبی انہاں نوں سیاڑن گے جڑے دنیا چ نبی نوں سیاڑن، جنہاں نوں نبی دی پہچان ہی نہیں ہوئی، جنہاں نے کیا ساڈے ورگے نے معاذ اللہ۔ بڑے بھائی جتنا ادب کرنا چاہیے ہے، جنہاں نے کیا دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، جنہاں نے کہا جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے نبی کا مقام پہچانا ہے، مصطفیٰ اپنے اس غلام کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے؟ لہذا دنیا میں رہ کر مصطفیٰ سے پہچان پیدا کر، میرے نبی سے اپنا تعلق پیدا کرو، رشتہ مضبوط کرو، ناطہ مضبوط کرو، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں پہنو۔ حاجی عبدالرؤف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سرکار سے اور سرکار کے غلاموں سے اپنا تعلق بنا کے جاؤ، اور حضور کی عظمتوں کو، مقام، مرتبہ، شان اور شوکت اور آقا کے احسانات کو اتنا پہچانو کہ میرے نبی تمہیں اور مجھے میدان محشر میں دیکھ کے پہچان کے کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔